گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے خواب ٹوٹ گئے، مگر ٹوٹے ہیں میرے خواب تو تم کو اس سے کیا ہے؟ میرے خواب ٹوٹے ہیں۔ ہماری حکومتیں فیصلہ کرنے میں ہمیشہ دیر کرتی ہیں، اور وہ جو دیر ہے اس کا خمیازہ پورے پاکستانیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان کے ساتھ۔ کسان بھائیوں، آج آپ کو اہم خبر گندم کے حوالے سے دینی ہے کہ حکومت کے اندر گندم کے حوالے سے کیا چل رہا ہے۔ آپ کو ہم نے بتانا ہے کہ فوڈ سیکورٹی کے منسٹر رانا تنویر صاحب نے کیا گفتگو کی ہے، اور ان کی اس گفتگو سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور پھر شرجیل میمن نے جو بیان دیا ہے اس بیان کے پیچھے کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، آپ یہ دیکھیے کہ حکومتی ایوانوں کے اندر ہلچل مچ چکی ہے۔ جو گندم کا وقت قریب آ رہا ہے تو حکومت جو ہے وہ اپنے بیان داغ رہی ہے، اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے، اپنے اس بحران جس کو پہلے وہ بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے ہی رونیت کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پنجاب حکومت کہتی تھی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا، اور مگر ہم کہتے تھے کہ آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے، اور اس کے اندر رانا تنویر نے کہا ہے کہ ہم IMF سے رابطہ کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت کا گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کے لیے IMF سے رابطے کے بعد جو اس کمیٹی کے قائمہ کمیٹی کی جس نے صدارت کی حسن طارق، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت بحال کرنے کے لیے IMF سے رابطہ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ فوڈ آئٹمز پر IMF کو قائل کریں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے اور کہا کہ ہم حکومتی کنٹرول کم ہونے سے مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں بڑھی ہیں، گندم کی قیمت نہ دینے سے پیداوار میں فرق پڑا ہے، اور یہ بات بھی اعتراف کیا کہ اکتوبر تک جو ہے وہ گندم کی قیمت مزید بڑھنے کے امکانات ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یاد ہوگا، آپ میرے پچھلے ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم نے کہا تھا کہ جو آپ کا فری مارکیٹ کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے۔ اب خود حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو امپورٹ کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے اور مہنگی گندم لیں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے ملک کے کسان کو دیجئے، مگر یہ فیصلہ ہمارا نہ مانا گیا، اور جس کی وجہ سے پچھلے سال یہ اقرار کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب کہ 6% گندم کم ہوئی ہے۔ وزیر جو سندھ ہے مراد علی شاہ، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اپنے گفتگو کے اندر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اچھا نہیں کیا کہ کسان کو قیمت گندم کی نہیں دی، جس کی وجہ سے اب جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 50% کمی کے امکانات ہیں۔ جی ہاں، یہ بیان رانا تنویر جو وزیر ہے فوڈ سیکورٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں، اور اب یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ دیکھیے ناظرین محترم، جو وہ ہماری حکومتیں فیصلہ کرنے میں ہمیشہ دیر کرتی ہیں، اور وہ جو دیر ہے اس کا خمیازہ پورے پاکستانیوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آج گندم کی کاشت کا وقت جو ہے وہ سر کے اوپر آ گیا۔ جو سندھ کے اندر اکتوبر میں کاشت جو ہے گندم کی وہ زوروں پر ہوتی ہے، اور اس کے بعد 15 اکتوبر کے بعد ہفتے میں جو ہے وہ گندم کی بجائی پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ہونا شروع۔ تو ناظرین محترم، اب دیر کس بات کی ہے؟
دیکھیے حکومت میں اور کسانوں میں ایک بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے. اب کسان کسی صورت بھی جو ہے وہ گندم بیجنے پر آمادہ نہیں ہے. آپ کیا گارنٹی ہے کہ آج آپ اعلان کر دیں اور کل کو آپ جو ہے وہ اس بات سے مکر جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ کسان کی وہ امیدیں، آپ نے ان امیدوں پہ پانی پھیرا. پچھلے سال پنجاب حکومت کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ کسان بھائیوں آپ بے دھڑک ہو کر گندم بیجو، آپ کی بہن آپ کا نقصان نہیں ہونے. گندم اگائیں، بغیر کسی خوف کے اگائیں، کسی ڈر کے بغیر اگائیں. آپ کی پروفٹ انشاءاللہ تعالی میری ذمہ داری ہے. لیکن پھر ہوا کیا؟ اور ہمارے وہ امیدیں ٹوٹیں، آسیں ٹوٹیں. ہمارے جو بچوں کے وہ جو خواب تھے، جو ہم نے دیکھے تھے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی خوراک دیں گے، اچھا لباس دیں گے، وہ سارے ہمارے خواب ٹوٹ گئے. مگر ٹوٹے ہیں میرے خواب تو تم کو اس سے کیا ہے؟ میرے خواب ٹوٹے ہیں دے گی. لیکن پھر ہوا کیا؟ اور ہمارے وہ امیدیں ٹوٹیں، آسیں ٹوٹیں. ہمارے جو بچوں کے وہ جو خواب تھے، جو ہم نے دیکھے تھے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی خوراک دیں گے، اچھا لباس دیں گے، وہ سارے ہمارے خواب ٹوٹ گئے. مگر ٹوٹے ہیں میرے خواب تو تم کو اس سے کیا ہے؟ میرے خواب ٹوٹے ہیں نا. آپ کے تو وہی سلسلے چل رہے ہیں، دورے چل رہے ہیں. آپ جو ہے بیرون ملک بھی جا رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ کے خرچ اخراجات بھی جو ہے ویسے کے ویسے ہیں. آپ کے وزیر اعظم ہاؤس کے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے، جتنے بھی ہمارے صوبے کے ہیں، اور عوام کے ساتھ کوئی ایسا بھلائی کا فیصلہ کرنے میں کیوں آپ لیت و لال سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ اب آپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کھاد 2000 روپے ڈی اے پی بڑھ چکی ہے، اور ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں فلکچویشن اتنی ہوتی ہے ریٹس کے اندر. آپ دیکھیں کہ آئے دن ڈیزل کے ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں، آئے دن بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں، آئے دن جو ہے وہ ٹریکٹرز کے ریٹ بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کسان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی کتنی لاگت ہونی ہے، اور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کو آمدن کتنی آنی ہے. تو میں آپ پر اعتماد نہیں کر سکتا کہ آپ ہمیں یہ لارا دے کے کہ گندم کا ریٹ ہم آپ کو یہ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جو اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، اور پھر یہی مافیا ہم سے لوٹے گا. لہٰذا میں اپنے پیارے کسانوں کو کہتا ہوں کہ کسی کی کسی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تکڑے ہوں اپنے حقوق کے لیے. اور وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ مطلب فیصلے نہیں ہوتے ہماری حکومتوں سے، ان کے آپ اندازہ کیجئے. ملکوں کی پالیسیاں جو ہیں وہ سالوں کی ہوتی ہیں، 10-10 سال کی، 20-20 سال کی، اور ہمارے ہاں ایک فصل کی پالیسی یعنی گندم کا کاشت کا وقت سر پہ آن پہنچا ہے، اور آپ سے ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا. پنجاب حکومت خاموش ہے، پنجاب حکومت نہیں بول رہی. اور پھر جو شرجیل میمن صاحب نے کہا تھا وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ اسے یہ جا کر بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. اور یہی ہماری حکومتوں کا حال ہے کہ وہ فیصلوں میں دیر کرتی ہیں، اور جس سے جو ہے اس ملک کی زراعت آج تباہ ہو چکی ہے. اب اسے کھڑا ہونے میں وقت لگے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.